جب رات آئی تو زینب پہ دوہری ذمہ داری آ گئی. رات آئی تو ظالم یزیدی شراب پی پی کے شور مچا رہے تھے ہم نے جنگ جیتی ہے، مگر سیدہ زینب علی کی بیٹی ہاتھ میں تلوار لے کے کبھی میدان کربلا میں لاشوں کے پہرے دیتی، اور جب سکینہ کا خیال آتا تو خیمے میں آ کے خیمے کے پہرے دیتی. ڈبل ذمہ داری آ گئی، چونکہ کٹے ہوئے لاشیں پڑے تھے کربلا میں. ہاتھ میں تلوار ہے علی کی بیٹی کے ہاتھ میں، کبھی میدان کربلا میں جا کے لاشوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی، اور جب سکینہ کا خیال آتا، سیدانیوں کے پردے کا خیال آتا، تو علی کی بیٹی زینب خیمے کے پاس آ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی. تھک گئی زینب، بیٹھ کے زینب حسین کی لاش کے پاس تلوار کے دستے پہ اپنا سر ٹیک کے تھوڑا سا سستانے لگی، یعنی تھوڑا سا آرام کی غرض سے بیٹھی. تھک گئی تھی، تھوڑا سا آرام کیا کہ آنکھ میں ایک لمحے کے لیے نیند آ گئی. نیند کے آئی کہ نانا مصطفیٰ خواب میں آ گئے. ترا غور کریں، سیدہ زینب نے عرض کی نانا جان آئے ہیں، آپ کا پالا کٹا پڑا ہے، آپ کے کاندھوں پہ سوار ہونے والا حسین. نانا آج حسین کی زلفوں میں کربلا کا غبار ہے، جس کی زلفوں میں ما فاطمہ کلپی کلپی تھی، آج اس حسین کی زلفیں خاک کربلا سے آتی پڑی ہے. نانا ذرا حسین کی تو خبر لو، کہاں پہ بھی زینب مجھے سب کی خبر ہے، یہ جتنے حسین کے مقابلے میں آئے تھے سب میری شفاعت سے محروم ہے، سب میری شفاعت سے محروم ہے. مجھے سب پتا ہے. زینب میں حسین کے مقتل میں حسین کے شہادت کے وقت آیا تھا، جب آخری وقت تھا حسین کا، جب سرتن سے جدا کیا جا رہا تھا، تب بھی حسین یہی کہہ رہا تھا مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں. ہائے ہائے. سیدہ زینب دن نکلا، سیدہ زینب سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے رہی ہے. تسلی دینے کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں کہ سکینہ کو دیا جاتا. لوگوں کسی کے گھر انتقال ہوتا ہے تو خاندان والے رشتہ دار اس کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ہاتھ کھانا کھلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دفن کے بعد، بولو کھلاتے کہ نہیں کھلاتے؟ بیٹا 2 لقمہ کھا لے. مگر آج تو سیدہ زینب کے پاس کھانا بھی نہیں کہ سکینہ کو 2 لقمے کھلا دیتے. کربلا میں لاشیں کٹے پڑے ہیں، 2 لقمہ بھی نہیں تھا، 1 گھونٹ پانی بھی نہیں کہ سیدہ سکینہ کو پلا دیتے. صرف صبر کی تلقین کی. اور ظالموں نے اب کیا کیا؟ حکم دے دیا عمر بن سعد نے، فوج کے کمانڈر نے حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لیا جائے. کہا ظالموں کہ اب تک تم نے کم ظلم کیا تھا کہ اب ہمیں گرفتار کرنے لگ گئے. لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، گرفتاریاں شروع ہو گئی. بیمار زین العابدین کو کھینچا گیا، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی. سیدہ زینب کہہ رہی ہے ظالموں ارے یہ بھاگنے کے قابل نہیں ہے. تم دیکھتے نہیں کہ کئی دن کے بخار میں پڑا ہے زین العابدین؟ تم دیکھتے نہیں کہ زین العابدین کا بدن کانپ رہا ہے؟ لوگوں پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی، زین العابدین کے ہاتھوں میں لوگ رسیاں باندھ دی گئی. ذرا غور کرنا اگر جگر رکھتے ہو، کربلا کے بعد بھی یار ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں مصطفیٰ کے کنبے پر. کربلا کے بعد بھی لوگ ظلم و ستم کی آندھیاں چلی ہیں مصطفیٰ کے گھر والوں پر. لوگ ہاتھ باندھے سکینہ کے ہاتھ باندھ کر ایک ظالم یزیدی کھینچ کے لا رہا تھا. سیدہ سکینہ کو اس طرح کھینچ رہا تھا جیسے آپ نے کسی پٹیلے والے کو کھینچتا ہوا دیکھا ہوگا. 7 سال کی سکینہ کو کھینچا جا رہا تھا. سیدہ سکینہ کہہ رہی تھی او ظالموں یہاں میں فاقے سے ہوں مگر بابا کا لاشا یہی ہے، بابا کے لاشے سے مجھے دور نہ کرو، مجھے کربلا سے دور نہ لے کے جاؤ، یہاں بابا کی یاد ہے.
سے دور نہ لے کے جاؤ. ظالم یزیدی سیدہ سکینہ کو کربلا کی خاک پر ریت پر گھسیٹ رہے تھے. یہ منظر بھی آسمان نے دیکھا ہوگا. فاطمہ کی پوتی کو گھسیٹا جا رہا کربلا کی خاک پر. اللہ اللہ، ذرا غور کرو. کربلا کی خاک پر گھسیٹا گیا، گھسیٹ کے اونٹ کی پیٹوں سے باندھا گیا، اور اونٹ کی پیٹوں سے باندھنے کے بعد کہا چلو یزید کے دربار میں انہیں لے کے چلو، وہاں یزید سے انعام حاصل کریں گے. کیا کریں گے؟ یزید سے انعام حاصل کریں گے. یار یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ بیان کرتے کرتے رقت سی طاری ہو جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. ذرا توجہ سنیں، آپ کدھر اشارہ نہ کریں، صرف ادھر سنیں، اس لیے کہ وہ چیزیں سنا رہے ہیں. شاید آپ کربلا کے مابعد کربلا، اس کو بھی بیان کرنے کے لیے مجھے کئی دن چاہیے، لیکن میں تمہیں شارٹ میں بس آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا سن لیجئے. بڑے غم کے پہاڑ توڑے گئے، بڑے غم کے پہاڑ. اونٹ کی پیٹوں پہ باندھ کر ظالم جب کربلا سے لے کے چلے تو سکینہ مڑ مڑ کے دیکھتی جاتی تھی، میرے بابا کا لاشا یہاں پڑا ہے، ہائے ہائے ہائے، میرے بابا کا لاشا یہاں پڑا ہے، میرے بابا کا لاشا یہاں پڑا ہے. لوگوں ذرا غور کرنا. جب انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جو تاریخ چل رہی ہے نا، میں ان تاریخوں کی بات کر رہا ہوں. کربلا کے بعد کہا کہ یزید جو سامنے آیا کاٹ دیا گیا، اور باقی بچوں کو بیڑیاں پہنا کے تیرے دربار میں لے آئے. لوگوں ذرا غور کرو. یزید کے دربار میں جب پیش کیا تو ظالم یزید نے کہا سب کو اٹھا اور قید خانے میں ڈال دو. اب بھی ظالم نے نہیں پوچھا کہ ان کے چوٹیں ہیں، ان کے زخم ہیں، ان کے مرہم لگاؤ. کچھ لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید اس میں قصوروار نہیں تھا. لوگوں جب یزید کے دربار میں پیش کیا تو حسین کے چہرے پر چھڑی مارتا تھا، حسین کے لبوں پہ چھڑی مارتا تھا یزید. ایک صحابی کھڑے تھے وہیں، انہوں نے کہا تھا ظالم اس پہ چھڑی نہ مار، میں نے مصطفیٰ کو ان لبوں کو چوم کے دیکھا ہے. قید خانے میں ڈال دیا. یزید کے قید خانے میں جب حسین کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی سسکیاں قید خانے سے باہر آ رہی تھیں، ایک شخص تھا جو حسین سے سچی محبت رکھتا تھا، اور اس کی بیوی سچی پکی اور بڑی حسینی تھی. جب وہ قید خانے سے نکلا تو بچیوں کی سسکیاں اس کے کانوں میں آئیں. ذرا یہ بڑا اہم ہے جو میں آپ کو بتانے لگ گیا، ذرا سن لیجئے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے، اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ قید خانے میں، ہاں یہ اندازہ لگایا کہ قید خانے میں کچھ عورتیں بھی ہیں، قید خانے میں کچھ بچیاں بھی ہیں، ان کی سسکیاں آ رہی ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. اندازہ لگایا کہ بچے کئی دن کے فاقے سے ہیں. لوگوں اپنے گھر گیا، گھر جا کے اپنی بیوی سے بولا او میری بیوی کیا گھر میں آج کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی کہنے لگی میرے گھر میں آج جتنا بھی کھانے کا سامان تھا میں نے اس سب کا توشہ بنا ڈالا. کسی کے نام پہ جو بنایا جاتا اور جو لٹایا جاتا اسی کو توشہ کہتے ہیں. ہائے ہائے. بیوی بہت پکی حسینی تھی، کہنے لگی کس کے نام کا تم نے توشہ بنایا ہے؟ میں ابھی یزید کے قید خانے سے نکل کے آیا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں سسک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. تو نے توشہ بنایا ہے، توشہ بھی تو کسی کو کھلایا ہی جائے گا نا، لٹایا ہی جائے گا نا. کیوں نہ تیرا بنایا ہوا توشہ یزید کے قید خانے میں جا کے ان قیدیوں کو جا کے کھلا دو جو بھوک سے سسک رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں. کہنے لگی میں نے حسین کے نام کا توشہ بنایا ہے. اس کی بیوی کو پتا نہیں تھا کہ حسین کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. میں نے حسین کے نام کا توشہ بنایا ہے. کہنے لگا تو حسین سے بہت محبت کرتی ہے، لا حسین کے نام کا توشہ میں ان قیدیوں کو کھلاؤں جو یزید کی قید میں سسک رہے ہیں. لوگوں یہ منظر قیامت سے ہوگا. توشہ لے کے یزید کے قید خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا. زندان کے داروغہ سے کہہ رہا تھا اگر اجازت ہو تو اندر جانا چاہتا ہوں. قید خانے کے داروغہ سے اجازت لے
کے لوگوں قید خانے کے اندر گیا اور جا کر کے وہاں سیدہ زینب چادر میں کھڑی ہے، امام زین العابدین ہے، بچوں کی سسکیاں ہیں۔ جانے کے بعد توشہ آگے کر دیا، آگے کر کے بولا امام زین العابدین سے، لو میں تو تمہیں جانتا نہیں تم کون ہو، پہچانتا نہیں تم کون ہو، مگر میں نے تمہاری آہوں کو سنا، تمہاری گریہ زاری کو سنا، میں نے بچوں کو سسکتے سنا، تو میں یہ کچھ کھانے کا سامان لایا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا تو کون ہے؟ یہاں قید خانے میں ہمیں کھانا کھلاتا ہے، اور یہ ظالموں نے تو ہمیں مہمان بنا کے پیاسوں کو ستایا ہے، کوفہ میں مہمان بلا کے ہمارے گلوں پہ خنجر چلایا ہے، تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں ایک حسینی ہوں، میری بیوی نے حسین کے نام کا توشہ بنایا ہے، وہی کھلانے لایا۔ میں ایک حسینی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ بچے کون ہے، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، مگر میں نے سسکیاں سنی، میں نے میری بیوی نے، میں نے گھر پہ جا کے دیکھا تو میری بیوی نے حسین کے نام کا توشہ بنایا تھا، یہ توشہ اس لیے لے آیا ہوں تاکہ یہ بھوکے بچے کھا کے دعائیں دے دے، مولا حسین خوش ہو جائے۔ سیدہ زینب نے فرمایا او وفادار حسین، یہ جو حسین کا نام کا توشہ جسے کھلانے لایا ہے یہی تو آل حسین ہے۔ کہنے لگا بیوی کیا مطلب؟ کہا جانتا نہیں یہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں یہ حسین کا سگا شہزادہ زین العابدین ہے، یہ جو 7 سال کی بچیاں جس کی پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کی سسکیاں سن کے تو توشہ لایا ہے، یہ حسین کی سگی بیٹی سکینہ ہے، اور تیرے سامنے جو کھڑی ہے حسین کی سگی بہن زینب ہے۔ ہائے ہائے چیخ نکل گئی، کہنے لگا شہزادیوں تمہارے ساتھ یہ ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ اللہ، لوگوں سسکی بن گئی، چیخ نکل گئی، گھر پایا تو بیوی سے بولا معلوم ہے وہ توشہ کس کے لیے گیا تھا؟ ارے وہی تو حسین کے بچے ہیں، حسین کا قربہ وہی ہے جس کی تم نے توشہ بنا کے جس کے لیے بھیج دیا ہے۔ لوگوں کربلا کے بعد بھی بڑا ستایا گیا، بڑا ستایا گیا۔ آخری بات سن لو بس تقریر ختم۔ جب قید خانے سے نکالا کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ کربلا میں غلط ہوا ہے، کچھ کو جب احساس ہوا کربلا میں غلط ہوا تو بغاوت سی ہو گئی تھی کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، پورے شام میں بغاوت سی۔ یزید کو خطرہ لگ گیا کہ اب تخت پلٹ جائے گا، سرکار گر جائے گی۔ وہ بول رہا ہوں جو تاریخ کے جملے ہیں، کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں آپ کے سامنے میں کرنے لگ گیا، تاریخ سنی آپ انشاءاللہ جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے۔ یزید کو خطرہ لائق ہو گیا، سرکار گر جائے گی، تخت گر جائے گا، تخت چھن جائے گا، اس لیے کہ بغاوت شروع ہو گئی، لوگ کہنے لگ گئے غلط ہوا ہے، لوگ چیختے تھے، گلیوں میں لوگ شور مچاتے تھے ہائے غلط ہوا، نواسۂ رسول کا گلا کاٹا ہے۔ لوگوں جب بغاوت شروع ہوئی تو قید خانے سے نکالا گیا، انہیں نکال کے پھر لوگوں ذرا غور کرو، کہتے نا کسی چیز کو مکھن لگانا، اس طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا، ارے آپ کے ساتھ تو بڑا غلط ہوا، یہ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو؟ جو آپ چاہو گے وہ کر دیا جائے گا۔ امام زین العابدین نے کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ جب کہا گیا تم جو چاہو گے وہ کیا جائے گا، کہنے لگے اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اگر تمہارے دل میں ذرا سی غیرت باقی ہے تو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہمیں اجازت دی جائے کربلا میں جو لاشیں پڑے ہیں انہیں ہم دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 2 کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ میں دوں گا۔ نمبر 3 ہمارا بچا ہوا قافلہ ہمیں مدینے روانہ کیا جائے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نانا کے روزے پہ جا کے کربلا کی پوری داستان سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، خطبے کے لیے جب ممبر پر بیٹھا ہے کون؟ علی کا پوتا۔ بس آخری جملہ ہے تقریر کا، سنیوں اللہ مبارک کرے، آپ نے بہت دل سے سنا، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ جلسہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ممبر پر بیٹھا ہے کون؟ علی کا پوتا،
کون؟ حسین کا شہزادہ. اور تم نے دیکھا ہوگا تمہارے ہاں جب مسجدوں میں خطبہ ہوتا تو ممبر پہ امام بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ اور جب ممبر پہ امام بیٹھتا نا تو پھر مؤذن اذان پڑھتا ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ ہوتی ہے کہ اذان نہیں ہوتی ہے؟ مؤذن اذان پڑھتا، اذان کے بعد خطبہ شروع ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، ممبر پر بیٹھا ہے شہزادہ، ممبر پر بیٹھا ہے حسین کا شہزادہ، اذان ہو رہی ہے. اذان میں جب مؤذن پہنچا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب اتنا کہا زین العابدین ممبر سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بولے او یزید سن لے، تو نے گلا کاٹا ہے، تو گلا کاٹ کے بھی مٹ گیا. اذان میں دیکھ تیرے نانا کا نہیں میرے نانا کا نام ہے. آج بھی اگر اذانوں میں زندہ ہیں تو ہم زندہ ہیں. او کوفہ کی جامع مسجد میں آنے والوں، بتاؤ یہ محمد تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تم نے نہیں پہچانا تھا تو کیا کبھی تم نے جمعہ نہیں پڑھا تھا؟ اب کہتے ہو ہم سے بھول ہو گئی. ارے اب بھی بتاؤ اذانوں میں کس کا نام ہے؟ قیامت تک ہمارا نام چلتا رہے گا. نمازیں چلیں گی تو ہمارے ناموں سے، اذانیں چلیں گی تو ہمارے ناموں سے. جب تک نمازیں پڑھو گے، نمازوں میں کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. او نماز پڑھنے والوں، آل محمد کوئی اور نہیں، یہی زین العابدین ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے. ہائے ہائے لوگوں، کربلا میں تو جو حال تھا، لیکن جتنے کوفہ کی جامع مسجد میں تھے لگتا تھا کہ ان کا دم نکل جائے گا. اللہ اللہ. حال یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اب بھی معاملہ یہ لگا لیا تھا کہ نماز کے بعد فوراً جنگ شروع ہو جائے گی، فوراً جنگ شروع ہو جائے گی نماز کے بعد. تب پھر کسی نے کہا جلدی سے نماز شروع کی جائے. لوگوں بڑا غم ہے کربلا کے بعد بھی. اگر واقعی سچے حسینی ہونا تو حسین کے مشن کو زندہ رکھنا. جس نے حسین کی مشن کو زندہ رکھا وہ حسینی ہے. حسین کا مشن نماز والا ہے، حسین کا مشن والدین کو خوش رکھنے والا ہے، حسین کا مشن سچائی کا ہے، حسین کا مشن قرآن کی تلاوت کا ہے، حسین کا مشن لوگوں کو لانا کی شریعت کا ہے. اگر واقعی حسینی ہو تو آج حسین کے جلسے میں آئے ہو، آج وعدہ کرو حسین، آپ کی محبت میں وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے.